रमजान करम है रमजान, रमजान करम है रमजान, करम है रमजान। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। नाज़रीन कराम, आज एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी बराह रास्त रमज़ान नशरियात करम है रमज़ान में, और मैं हूँ आपका मेज़बान अनसब कुरैशी। तमाम तर देखने वालों को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की छठी सहरी में एक बार फिर हम लोग मौजूद हैं आप लोगों के सामने, और मेरे साथ मौजूद हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या सब लोगों कलम तेरे हैं। नाज़रीन, रमज़ान करीम की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन करम रमज़ान में आपका मेज़बान साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद अली आप सबको खुशामदीद पेश करता है। अल्लाह करीम हम सब की दुआओं को, रोज़ा नमाज तरावी को, इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। बिल्कुल नाज़रीन कराम, हैदराबाद न्यूज़ छठे रोज़ में आज दाखिल हो गया अपनी ट्रांसमिशन को लेके, और हमारी ये कोशिश है कि शहर हैदराबाद में इस तरह की ट्रांसमिशन का दिखाया जाना, और फिर इस तरह की ट्रांसमिशन से रोज़ाना की बुनियाद पर मेहमानान से गुफ्तगू करना, उलमाए कराम से मसाइल जानना, सदाक़ा हज़रात से नातें सुनना, और ये जो बाबरकत रातें हैं, इन बाबरकत रातों में हम रहमतें समेटने की कोशिश करते हैं। जहाँ रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, तो वहीं हमारी कोशिश ये होती है कि इस माह मुबारक के अंदर तमाम उम्मत मुस्लिमा जो है वो रहमतें और बरकतें समेट सके। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ इस ट्रांसमिशन को कामयाब बनाने वाले तमाम स्पॉन्सर्स का, बिलखुसूस ग्लैमर पेंट्स, कोरोना पेंट्स, अल मदीना फ्लोर मिल्स, हाजी महफूज शीरमाल हाउस, लातिफा ब्रेड, निज़वा इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स, जेटली कमोडिटीज, और सहरी का बंदोबस्त किया है बेक ग्रुप, पर्ल फार्म हाउस और रूफ टॉप रेस्टोरेंट ने। नाज़रीन कराम, आज के इस नशरियात का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम रब्बानी से करेंगे। तो जनाब अली नक्शबंदी साहब, कौन आज हमारे साथ कारी साहब मौजूद हैं? जी हाँ, हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब मोहतरम मोहम्मद काशिफ शेख फिरदौसी साहब से गुजारिश करता हूँ कि कुरान करीम फुरकान हमीद की तिलावत से आज की इस बरकत वाली बज़म का आगाज़ फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। है शुक्र तेरा तूने मुझे इतना दिया है शुक्र तेरा तूने मुझे इतना दिया है, मुझ जैसे गुनाहगार पे ये कैसी अता है। गुन गाऊं ना के तू ही मेहरबान है मौला, बंदा तो गुनाहगार है तो रहमान है मौला। मैं चाहूंगा काशिफ भाई आज हमदे बारी ताला का नज़ारा भी आप पेश फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला मौला मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम।
تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، بے قصوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو جو کر دے مہربانیاں، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہم سب کے ہم، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا۔ اور اگلا شعر ہمارے فلسطینی بھائیوں کے لیے، اللہ اللہ، کہ ہم تو مجبور و بے حال ہیں، دکھ سے محتاج بیزار ہیں، اپنے دامن میں مولا مولا اپنے دامن میں آنسو ہے بس، پاک کر دے ہماری نفس، ذکر تیرا جہاں بھی کرے، ذکر تیرا جہاں بھی کرے، ایک پل میں ہو آنکھیں یہ نم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز سے محمد کاشف شیخ فردوسی صاحب آپ نے محمد عمران شیخ عطاری رضوی کی جو ہے یاد تازہ کر دیا۔ اللہ کریم آپ کو آباد و شاد فرمائے۔ بے شک۔ اور ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ اس ٹرانسمیشن میں روزانہ کی بنیاد پر اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، بچوں کی آواز بننے کی کوشش کر رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ان فلسطینی مسلمانوں کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، چاہے فلسطین تک تو نہیں پہنچ سکتے لیکن یہاں سے کم از کم ان کے حق میں آواز تو بلند کر سکتے ہیں کہ ہماری آواز اعلیٰ حکام تک پہنچے، ہماری آواز ان حکام تک پہنچے جو کہ اس پر ایکشن لیں اور فلسطینی مسلمان اس وقت جس پریشانیوں میں ہیں وہ پریشانیاں دور ہو سکیں۔ تو علی نقشبندی صاحب، ہم نے حمد سنی ہے ماشاءاللہ، آج اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کون پیش کرے گا؟ آج نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں جناب محترم محمد جواد حسینی صاحب سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش فرمائے اسی اشعار کے ساتھ کہ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ جناب محترم محمد جواد حسینی صاحب مختصراً دو اشعار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نعت کے جلد شاید پیش کر رہا ہوں۔ مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے
سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، یہ دوا وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے۔ جناب محترم جواد حسینی صاحب، جناب کاشف فردوسی صاحب، آپ نے کمال کر دیا۔ انشاءاللہ آگے بھی ٹرانسمیشنوں میں ہم آپ کو انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ کریم آپ کو بات فرمائے۔ جی جناب، آج جی بالکل، آج کی جو نشریات کا جو آغاز ہوا ہے نا، وہ اتنا شاندار، اتنا جاندار ہوا ہے، اور یقین کیجئے ابھی سے جو ہے اس ٹرانسمیشن کو اسٹارٹ کرتی جو لطف آنا اسٹارٹ ہوا ہے نا، یقین کیجئے اللہ تعالیٰ ان کی جو پیش کی جانے نعتیں ان کو قبول و منظور فرمائے۔ اور آج ہمارے پاس جو مہمان موجود ہیں ناظرین کرام، حیدرآباد کی ایک جانی پہچانی شخصیت ہے۔ اگر آپ لوگ حیدرآباد میں رہتے ہیں تو آپ یقینی طور پر ان کے کام سے بخوبی واقف ہوں گے۔ ہمارے درمیان حیدرآباد کی جو شخصیت موجود ہیں ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ جناب آپ ٹاؤن چیئرمین ہیں میاں سرفراز ٹاؤن کے، ہمارے ساتھ موجود ہے جناب مصطفیٰ بلال صاحب۔ السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ سر، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ ان کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ آپ انہیں دیکھتے ہیں اور بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اپنے سوالات آپ ان تک پہنچاتے ہیں اور ہمیں جوابات پھر یہاں سے ملتے ہیں۔ دین اور دنیا دونوں کے مسائل کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب نوجوان عالم دین علامہ ارسلان قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، آج ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ لگا دیجیے گا حضرت، ہمارے علامہ صاحب کو نظر نہ لگا دیجیے۔ بالکل نہیں جناب، ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آج میں بتاتا چلوں، دیکھیں آج تو جو آغاز سے جس طرح نعت خانوں نے باندھا ہے، سما کمال اور مہمان مصطفیٰ بلال۔ واہ بھائی واہ، علی نقشبندی صاحب جو ہے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں اس ٹرانسمیشن میں رنگ ڈالنے کی، اور ڈال بھی رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مصطفیٰ بلال صاحب، ان کی طرف آؤں گا، پہلے ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سر مجھے بتائیے گا، رمضان المبارک جو ہے وہ ایک بابرکت مہینہ ہے، اس میں ہماری روٹین چینج ہوتی ہے، تو اگر ٹاؤن چیئرمین آپ کے پاس بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو آپ کی روٹین میں کتنا فرق آتا ہے؟ لازمی سی بات ہے،
کہ ہمارا رمضان المبارک جب اسٹارٹ ہوتا ہے تو ہمارے اوپر ذمہ داریاں بھی ڈبل ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم خود بحیثیت مسلمان، ہم سب مسلمانوں کا جب خیال رکھیں گے، آگے بڑھ کر جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہم اسے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری اتنی ٹف اب روٹین ہو گئی ہے کہ پہلے تو ہماری جو ٹائمنگ تھی وہ چلے بھائی 10-11 بجے ہم چلے جاتے تھے، اب اینی ہاؤ ہمیں 9 بجے پہنچنا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے جس طریقے سے ایکٹیویٹیز کی ہوئی ہیں ابھی رمضان المبارک میں اپنے میاں سرفراز ٹاؤن میں فیسیلیٹ کرنے کے لیے عوام کو، اس وجہ سے کافی تفریح ہے۔ ایون یہاں تک کہ روزے بھی افطار بھی آفس میں ہی ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہم لیٹ نائٹ تک وہاں پہ ورک کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح صحیح، مطلب رمضان نے آپ کی جو ورک شیڈیول اس کو بڑھا دیا ہے، بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، لائک ٹاؤن چیئرمین جو ہے وہ ہمارے پاس سلیکٹ ہوتے ہیں، منتخب ہوتے ہیں، میں ذرا چھوٹا سا ایک عوام کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس چیز کا، یہ جو ٹاؤن چیئرمین ہوتا ہے یہ بیسیکلی بنایا کیوں جاتا ہے، منتخب کیوں کیا جاتا ہے، سر کیا کام ہوتا ہے؟ سر دیکھیے، جس طرح کے ایک منی ڈسٹرکٹ ہوتا ہے اس طرح سے یہ حیدرآباد ہے۔ حیدرآباد میں کبھی بھی آج تک ٹاؤن سسٹم وجود میں ہی نہیں آیا تھا۔ ہم جب کراچی جب دیکھتے ہیں تو کراچی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ الگ الگ آپ کو ٹاؤنز نظر آتے ہیں، کیونکہ کراچی ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے، اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا تھا ٹاؤنز میں تاکہ اس کو جو ہمارا سسٹم ہے صحیح طرح مینیج کیا جا سکے۔ ابھی حیدرآباد کو بھی میٹروپولیٹن کا درجہ دیا گیا، اور اسی طریقے سے سٹی، لطیف آباد، قاسم آباد، ٹنڈو جام، ٹنڈو فضل، اس طرح سے حیدرآباد کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہوئے ٹاؤن سسٹم کو وجود میں لائے۔ اور ٹاؤن کا جو چیئرمین ہے وہ ایک طرح سے منی میئر ہی کہلاتا ہے، جس طرح سے ہم کہتے تھے پرانے وقت میں سٹی ناظم ہو گیا، لطیف آباد کا ناظم ہو گیا، قاسم آباد کا ناظم ہو گیا، اس طرح سے یہ سٹی کا نام دے دیا میاں سرفراز ٹاؤن، شاہ لطیف آباد، قاسم آباد، اس طریقے سے ٹاؤن سسٹم وجود میں آیا۔ اور ہم ٹاؤن سسٹم آنے سے عوام کو رسائی آسان ہو گئی، اپنے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو بتانے میں۔ ایون ابھی کسی بھی نچلے سطح پہ کونسلر وارڈ کو بھی اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آرام سے ہم سے وہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے، اس کا اپنے مسائل کو حل کرا سکتا ہے۔ صحیح ہو گیا جی، تو میں آپ سے جو ہے وہ بات بھی کروں گا، میاں سرفراز ٹاؤن کی بہت ساری باتیں کروں گا، رمضان میں جو آپ لوگوں کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، ان پر بھی گفتگو کریں گے۔ علامہ ارسلان صاحب موجود ہیں، سر آپ کی طرف آؤں گا، ماشاءاللہ چھٹی سحری ہم لوگ اب سے کچھ دفعہ جو ہے وہ کریں گے، تناول فرمائیں گے، اور چھٹا روزہ کل ہوگا۔ نقشبندی صاحب جناب کوئی سوال لے کر آئے ہیں؟ جناب سوال آج کا یہ ہے کہ کیا اسلام قبول کرنے کے لیے عاقل و بالغ ہونا لازمی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، دین اسلام کے قبول کرنے کے لیے عاقل ہونا تو لازم ہے، یعنی اگر کوئی عاقل ہے، بالغ نہیں ہوا اور وہ دین اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو وہ تو قابل قبول ہے بات۔ جہاں تک ہے کہ اگر ایک شخص ہے نہ وہ عاقل ہے نہ وہ بالغ ہے تو وہ مسلمان ہی مانا جائے گا، کیونکہ عاقل اور بالغ ہونے سے پہلے اس کے جو احکامات ہیں وہ فرائض والے معاملات میں نہیں ہوتے داخل، اور دین فطرت ہے، اور اللہ رب العزت نے ہر انسان کو مسلمان ہی پیدا کیا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے حدیث بھی ہے کہ اللہ نے تمہیں مسلمان ہی پیدا کیا ہے، جس حتیٰ کہ یہودی کے اور نصرانی کے جو بچے ہیں وہ بھی مسلمان ہی پیدا ہوتے ہیں، اور پھر حضور نے فرمایا کہ پھر اس کے والدین اس کا یہودی یا نصرانی بناتے ہیں۔ یعنی عاقل بالغ ہونے تک جب احکامات آپ پر لاگو نہیں ہوتے یا اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے تب تک آپ کے جو بھی معاملات ہیں اس کا وہ حکم نہیں لگے گا جو لگنا چاہیے تھا۔ اگر عاقل ہو گیا کوئی شخص، بالغ نہیں ہے، عاقل ہو گیا اور اسلام قبول کیا، وہ مانا جائے گا، کیونکہ وہ عقل مند ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ شعور رکھتا ہے، ظاہر ہے اپنی سمجھ کی بیس پر اس نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ اب ہمارے یہاں ایک مسئلہ تو ہے، اور وہ ہے قانونی اعتبار سے ایک چیز غلطی ہے، وہ یہ کہ دیکھیں قرآن کریم میں لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں جبر نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کا ایک شان نزول ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ اسلام لے آئے، عمران بن حسین ان کا نام تھا، تو وہ جب اسلام لے آئے تو وہ اپنے بچے کو بھی کلمہ پڑھوا رہے تھے کہ بھائی وہ بھی اسلام لے آئے، تب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ زبردستی آپ کلمہ نہیں پڑھا سکتے۔ اب بات یہ کہ زبردستی ہم کسی کو اسلام قبول نہیں کروا سکتے، وہ بات تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن آج ماحول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص باخوشی اسلام قبول کر لیتا ہے تو قانونی اعتبار سے اتنی ساری سختیاں اس پر ہے کہ وہ ویسے الیاذ باللہ چھوڑ کے چلا جائے، یعنی ایڈیشنل سیشن جج کے بعد آپ نے جانا پڑے گا، وہاں پہ آپ کے اسٹیٹمنٹ جمع کرانا پڑے گا، اس کے بعد جا کے آپ کے معاملات قانونی کارروائی ہونے کے بعد جب سیٹل ہوں گے تب وہ قابل قبول ہوگا۔ آپ بتائیں، اسلام قبول کرنا اتنا مشکل بنا دیا گیا۔ ایک شخص نے اسلام قبول کیا، شرعی اعتبار سے وہ مسلمان ہو گیا، اب پہلے جب وہ قبول کر چکا اس کے بعد قانونی کارروائی کی جائے، آپ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے ہیں، اس کے اسلام کو آن ہی نہیں کر رہے ہیں، تو یہ تو بڑی غلطی ہے۔ اور پھر وہ جو چھوٹی چھوٹی سی سیاسی جماعتیں جو گلیوں میں چلتی ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ کچھ عرصے قبل جو ہے وہ کچھ نیوز دیکھنے کو ملی کہ ریلی نکلی ایک کہ جو بل جبر اسلام قبول کروایا جا رہا ہے اس کو روکا جائے،
تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک واقعہ ہوا تھا ٹنڈولا یار میں خود اس کا یعنی شاہد ہوں. اور میں گیا تھا دعوت اسلامی والوں کے ساتھ قافلے میں, تو وہاں ایک شخص ہم سے آ کے ملا, رہتا ہے وہ میرا دوست بھی ہے, میرا کانٹیکٹ میں بھی ہے. وہ ہندو برادری کا بندہ ہے اور اس نے اسلام قبول کیا, لیکن وہ قانونی اعتبار سے بالغ نہیں تھا, یعنی 18 سال کی ایج میں نہیں تھا, ویسے عاقل و بالغ ہو چکا تھا. تو ہوا یہ کہ جب اس نے اسلام قبول کیا تو اس کا جو والد تھا وہ ہندو برادری کا بڑا پنچ تھا, تو اس نے اپنے بیٹے پہ حملہ کروا دیا. اس کی وجہ سے جو جان سیر ہندی صاحب ہوتے ہیں, ایک بڑی شخصیت ہے مذہبی, ان کا جو بیٹا ہے وہ شہید ہو گیا اس میں. میں جب وہاں قافلے میں گیا یہ باتیں مجھے معلوم ہوئی, وہ لڑکا خود مجھ سے ملا ہے, تو میں وہاں کے علاقے والوں کے پاس بھی گیا, دکانیں وغیرہ تھی معلومات کے لیے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ جب ہوا تھا نا معاملہ تو بڑا حالات یہاں خراب ہوئے ہیں, بڑے مطلب سختیاں ہوئی, پولیس کی گاڑیاں آ رہی ہے جا رہی ہیں. پھر اس بیچارے پہ بہت پابندیاں ہوئی کہ وہ آؤٹ آف ڈسٹرکٹ جا نہیں سکتا, جائے گا تو اس کو پہلے اپلیکیشن دینی پڑے گی کیونکہ جان کو خطرہ ہے اس کی. میں جسٹ اتنا کہنا چاہوں گا, یہ ایک شخص اپنی خوشی سے جب اسلام قبول کر رہا ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں جو اس بات پہ نکل کے آ جاتی کہ بل جبر اسلام قبول نہ کروایا جائے, تو وہ اس بات پہ کیوں نکل کے نہیں آئی کہ ایک شخص نے قبول کیا ہے اس کو بھی آزادی دی جائے. وہاں ان کو اسلام یاد نہیں آتا. ہمارے ملک میں اکثریت مسلمانوں کی ہے, ان کے حقوق کا بیڑا غرق ویسے ہو چکا ہے. یہاں سارے اقلیت پسند ہو گیا ہے, اقلیتوں کے ساتھ تحفظ کی بات ہے, اقلیت کے ساتھ یہ ہونا, اقلیت کے ساتھ تو سب کچھ ہو رہا ہے, ان کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے, بیڑا غرق تو اکثریت کا ہو رہا ہے. تو اس لیے کہ ان چیزوں کو مینیج کیا جائے, لیکن یہ کہ اسلام اگر کوئی عاقل شخص قبول کرتا ہے تو وہ قابل قبول ہوگا. اچھا یہاں پہ ایک اور اسی بات سے میں ایک بات کنیکٹ کرنا چاہوں گا علامہ صاحب, اسلام جبر کی اجازت نہیں دیتا, ٹھیک ہے. تو ہمارے یہاں پہ ایک چیز دیکھی جاتی ہے, جو لڑکیاں ہوتی ہیں, جو بچیاں ہوتی ہیں, ان کی جلدی شادیاں کروا دی جاتی ہیں. اچھا ایک باقاعدہ طور پہ دیہاتوں میں ایک سسٹم چلتا ہوا آ رہا ہے کہ جو سرپنچ ہوگا, جو اس علاقے کا بڑا ہوگا, وہ جو کہے گا اس بات کو بڑا مان کے, چاہے پھر لڑکی کی عمر 13 سال ہے, لڑکا 50 سال کا ہے, شادی, خیر لڑکا تو نہیں ہوگا 50 سال میں وہ, لیکن شادی کروا دیں. تو یہ جو ہے مجھے بتائیے گا ذرا اس کا معاملہ کہ اس میں دین کا حکم کرتا ہے. دیکھیں یہ تو حدیث شریف بھی ہے نا کہ عورت کو شادی کرنے کے معاملے میں اپنی پسند کا حق ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہاں جو ہے وہ ہم ایک بریک لیں, بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں تو پھر جو ہے وہ باتوں کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین کرام آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے, سوال میں دے چکا ہوں علامہ صاحب کو, واپس آ کے جواب لیں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا ہے, آپ دیکھتے رہیے کرم ہے رمضان. کرم ہے رمضان, کرم ہے رمضان. رمضان کرم ہے
नाज़रीन करام, एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी बराह रास्त रमज़ान नशरियात करम है रमज़ान में। और मैं एक सवाल छोड़ गया था अल्लाह मसला था आपके पास के जो बच्चियों की बिल जबर जल्दी शादियाँ करवाई जाती हैं कम उम्र के अंदर बड़े मर्द हज़रात के साथ, इस बारे में इस्लाम क्या हुक्म दे रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इस हवाले से हदीस शरीफ भी मौजूद है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि खातून को भी निकाह के ताल्लुक़ से अपनी पसंद का हक़ है। अब ये जो हमारे यहाँ कल्चर बन गया है कि वो जो बड़ा है वो जिसने जो हुक्म दिया है वो ही नाफिज किया जाएगा, ये बहुत गलत बात है, खिलाफ शरअ भी है। और देखें, जैसे एक लड़का है, अगर आपका बेटा है, बेटी है, बेटी के लिए आपने ये हुक्म नाफिज किया है कि जी जो हम हुक्म देंगे, जिस लड़के से कहेंगे, चाहे उसकी उम्र कितनी हो, चाहे वो कैसा ही हो, आपका ज़हन उससे नहीं मिलता हो, फिर भी उसी से शादी करनी पड़ेगी। लेकिन बेटे के मामले में, बेटा बाकायदा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कॉलेज में, वहाँ लड़की देखता है, पसंद करता है, बताता है, वालिदैन से एग्री भी कर जाते हैं। तो ये सलूक आपने जो दोनों में किया हुआ है, ये जो सोचने वाला है कि जी बेटे को आपने इतनी अहमियत दी, उसकी पसंद को भी कबूल किया जा रहा है और बेटी के ऊपर बिल जबर अपनी पसंद को आपने लाजिम किया, यह गलत बात है। या दीन हमारा ये कहता है कि औरत को भी वैसे ही हक हासिल है पसंद का जैसे मर्द को है, तो फिर आप उसके ऊपर जो है खिलाफ शरअ जाके अपना हुक्म लागू नहीं कर सकते। और फिर ये जो कल्चर गाँव गोटों में चल रहा है, देखें इसका वैसे भी बहुत नुकसान है। बाज़ औक़ात तो ऐसे ऐसे वाक़े सुनने में आ जाते हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई लड़का किसी मामले में नेगेटिवली इन्वॉल्व कहीं पाया गया तो उसका बदला ज़ाहिर उसके घर की औरतों से लिया जा रहा होता है। और ये इतना खिलाफ मतलब अखलाक और वो खिलाफ कानून और खिलाफ शरअ है। लेकिन कानून हमारा जो हरकत में नहीं आता और वो पंच वाला निज़ाम चल रहा है, इस्लाम ने इस तरह के निज़ाम को, ये जो चौधरी सिस्टम चलता है, इसको पसंद नहीं किया। जो दीन कहता है आप उस बात को मानें। हाँ, इतनी बात लाजिम कहूँगा इसमें, ये हो सकता है कि देखें औरत नाक़िसुल अक़ल तो है, ठीक है, और उसमें रोमानिस भी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो जल्द वो राग़िब हो जाती है, तो वो लोगों को समझने में गलती कर सकती है। ये है वालिदैन को चाहिए कि उसकी पसंद का हक़ उसको दें, लेकिन लोग आफ्टर खुद भी करें चीज़ों को। ये ना हो कि अंधे बन के जी उसने जो पसंद किया उसके हवाले करते हैं। इसलिए कि अगर उससे पसंद करने में आज के माशरे में कोई गलती हो गई तो फिर वो ज़ाहिर बड़े मसाइल खड़े होते हैं। और ऐसे मीडिया, सोशल मीडिया पे आप कैसे देखते हैं, लड़की भाग गई थी, उससे शादी की, बाद में कुछ और मसाइल निकल जाते हैं। तो बेहतर ये होता है कि लड़की को पसंद का हक़ दिया जाए, लेकिन खुद भी उस चीज़ को चेक करें, ये मुनासिब तरीका है। चले, बहुत बेहतर हो गया। अच्छा जी, मुस्तफा बिलाल साहब मौजूद है, सर आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। रमज़ानुल मुबारक में मुझे बताएं दफ़ा आप लोग जो है वो आवाम के लिए ख़ास तौर पे क्या इक़दाम कर रहे हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जैसे रमज़ान आता है ना, वैसे ही महंगाई में भी इजाफा हो जाता है, अशिया खुर्दनोश महंगी हो जाती हैं, सब्ज़ी, फल, फ्रूट, गोश्त, ये तो आवाम की पहुँच से बाहर हो जाता है। तो आप लोग क्या इस पर इक़दाम कर रहे हैं? इस बार मियाँ सरफराज टाउन की जानिब से बचत बाज़ार का इनेकाद किया गया है। आप जानते हैं ये हमेशा से जो है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स करती थी। इस बार हमने लोकल गवर्नमेंट्स ने इस पर इनिशिएटिव लिया और ख़ुद के अपने बिहाफ पर इसको लगाया और इतनी बड़ी हम रिलीफ दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि तकरीबन भी 40 to 30% हम वहाँ पे उनको रिलीफ दे रहे हैं। आजकल महंगाई के दौर में आप जानते हैं जहाँ 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है, लोगों के घरों में फाके हैं। इस वक्त हम उस फाका कशी का शिकार हैं कि सफ़ेद पोश लोगों तो हाथ में लाना तक उनको गवारा नहीं करते, वो लोगों की एक सफ़ेद पोशी है वो छुपा के रखते हैं। इसमें हमने ये बचत बाज़ार का एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है कि वो सफ़ेद पोश लोग आए और उस बचत बाज़ार से मुस्तफ़ीद हों। और आवाम जितनी भी मियाँ सरफराज टाउन की है, मैं उनसे यही बोलना चाहूँगा, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा अनाज मौजूद है, आप जितनी मुनाफिर मिकदार में लेना चाहें हम हाजिर हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा, देखें मैंने चूँकि शहर हैदराबाद के ना बहुत सारे इलाकों के खुद दौरे किए इस सिलसिले को लेके ना, और उसके अलावा ये कि एज आ न्यूज़ पर्सन हम लोग जाते रहते हैं इन इलाकों के अंदर, तो मैंने एक चीज़ देखी कि जो सरफराज टाउन का इलाका या इस तरह इसके आसपास के जो इलाके हैं, वहाँ मैंने एक सेवरेज का बड़ा निज़ाम का जो है ना वो तबाहाली देखी है। वहाँ पे पानी का भरा होना, कचरों का मौजूद होना, कचरे के ढेरों का मौजूद होना। तो इस सिलसिले में कोई इक़दाम कर रहे हैं आप? बिल्कुल जी हाँ, मादरत के साथ देखिएगा, ये सब कुछ एक सिलसिले की कड़ी है। साहब का अदवार के अंदर जो बिल्कुल भी काम नहीं किया गया उसके ही हम लोग जो अब ये हमें पेश आ रहे हैं। लेकिन जब से हम मुंतखब हुए और इस मनसब पे फाइज हुए, आपने एक मेजर चेंज आपको नजर आया होगा। 2023 से पहले 2023 15 जनवरी को इलेक्शन होते हैं, मुंतखब होते हैं, हमारे पास ना डीडीओ पावर आते हैं ना हमारे पास फंड आता है, लेकिन उसके बावजूद एक हैदराबाद के अंदर एक कचरा कुंडियां जो पहाड़ की शक्ल में थी आज वो मुकम्मल तौर पे खत्म हो गई हैं। मुझे आप साबित कर दें कि कचरा कुंडियां आपको इतनी बड़ी वाफिर मिकदार में नजर आती हो जो साबका अदवार में नजर आती हो। इवन यहाँ तक कि
آپ گواہیں, آپ شہری ہیں, آپ جانتے ہیں کلات مارکیٹ پر آپ کا کتنا بار جانا ہوا, قدم گاہ پر جانا ہوا, گرو نگر پہ جانا ہوا. جب بارش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو گھٹنوں پانی موجود رہتا ہے. اس بار 2023 کے اندر جب بارش ہو رہی تھی اس وقت تو پانی موجود تھا, لیکن ودن 1 آور وہاں سے مکمل طور پہ پانی کو سوپ کر دیا گیا, ختم کر دیا گیا. ان جگہوں سے جہاں سابقہ ادوار کے اندر 1 ہفتہ 2 ہفتہ ان جگہوں سے پانی ختم ہونے میں لگ جاتے تھے. مینجمنٹ صرف چینج ہوئی ہے, مشینری وہی ہے, لوگ وہی ہیں, صرف ہم آئے ہیں جب سے ہم نے منصب سنبھالا ہے انہی لوگوں کو ہم فیلڈ میں لے کر آئے, ان کو ان کے گھروں سے باہر نکالا, جو گوشت ملازم تھے ان کو اپنی فیلڈ میں لے کے گئے, ان سے کام لیا اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے. اچھا, مطلب یہ بھی اس بات میں شامل کر لوں کہ آپ لوگوں کی جب سے حکومت آئی ہے تو اس کے بعد مطلب جب سے آپ لوگوں نے منصب سنبھالا ہے تو پھر فنڈ وغیرہ ملنا شروع ہو گئے ہیں؟ آپ دیکھیے گا 15 جنوری 2023 کو الیکشن ہوتے ہیں, اس کے تقریباً 6 مہینے بعد 19 جون 2023 کو ہم سے حلف لیا جاتا ہے. آپ دیکھیں گے ڈیوریشن. اچھا, عام عوام یہ بات نہیں سمجھتی. عوام نے بولا ہم نے تو ووٹ دے دیا, سیکنڈری الدین کا چراغ وہ ٹھک ٹھک کر کے چینجنگ آ جائے گی, ایسا نہیں ہے. پہلے اس کے لیے سب سے پہلے ہونا ہوتا ہے فنڈ. 15 جون کو ہم نے 19 جون کو ہم نے حلف اٹھا لیا, پھر تو ہمیں ڈی ڈی او پاور یا وہ مل جانے چاہیے تھے بجٹ وغیرہ, ہمیں تب بھی بجٹ نہیں ملا تھا. اس کے بعد 3 مہینے کے بعد جب اکتوبر آتا ہے تو اکتوبر میں جا کر ہمیں 1 اکتوبر کو ڈی ڈی او پاور منتقل ہوتے ہیں اور ہمیں بجٹ منتقل ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ پورا 7 سے 8 مہینے ہم نے بغیر کسی ڈی ڈی او پاور کے, بغیر کسی اپنے فنڈ کے یہ وقت مشکل ترین وقت گزارا. اور اسی وقت میں بقرعید بھی آپ کے سامنے آئی, محرم الحرام آپ کے سامنے آئی, ربیع الاول آپ کے سامنے آئی, اور جو اقلیتی برادری کے جو ایونٹس ہیں, ہولی ہو گئی یا دوسرے ایونٹس ہو گئے, وہ بھی آپ کے سامنے آئے. ہم نے بغیر ڈی ڈی او پاور, بغیر فنڈ کے وہ کام کر کے دکھائے جو لوگ بجٹ کے ساتھ بھی نہیں کر پاتے تھے. یہ بہت اچھی بات ہے ناظرین کرام, اور یقینی طور پہ قابل ستائش بات ہے کہ کوشش تو کی جا رہی ہے کم از کم, چاہے ہلکا پھلکا سلولی گریجولی صحیح, لیکن کم از کم کام کرنے کا معاملہ شروع ہو گیا. علامہ اسلام صاحب, ایک سوال میرے ذہن میں ابھی آیا مصطفیٰ صاحب کی بات کے بعد, ہولی کا ذکر ہوا یہاں پہ. ہم ایک نا کلچر دیکھ رہے ہیں آج کل یونیورسٹیز کے اندر کہ جو ہولی کا تہوار چونکہ اقلیتی برادری کا تہوار ہے, ہندو برادری کا تہوار ہے, لیکن جو مسلمان اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, طلباء و طالبات ہوتے ہیں, ان میں بڑی تعداد ہوتی ہے جو اس دن کو سیلیبریٹ کرتی ہے, کلر لگاتی ہے ایک دوسرے کو, کلر پھینکتی ہے ایک دوسرے کے اوپر. اور یہ یونیورسٹیز, کالجز, اب تو اسکولز میں بھی ایک عام سی بات ہو گئی ہے. تو بطور مسلمان یہ جو کلر لگانا ہے, یہ جو ایک دوسرے پہ رنگ پھینکنا ہے, اس کا گناہ ملے گا یا یہ ایک تہوار کے طور پہ وہ صرف اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں یا باقی معاملات کر رہے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ دیکھیں, اس میں ایک بات تو دیکھنی پڑے گی, یہ جو تہوار ہے ان کا یہ مذہبی ہے یا غیر مذہبی ہے. بعض اوقات جیسے ہمارے یہاں بھی ایونٹ ہوتے ہیں, ایک مذہبی بھی ہوتے ہیں, نیشنلی بھی ہوتے ہیں, یا کلچر کے حساب سے کیے جاتے ہیں. اگر تو یہ مذہبی تہوار ہے, ہولی والا, دیوالی والا, تو کسی دوسرے مذہب کا مذہبی تہوار مسلمان منائے, وہ بھی تعظیم کے ساتھ, یہ حکم کفر اس پہ لگتا ہے, یعنی انسان دعوت اسلام سے خارج ہو جائے گا اگر تو وہ تعظیم کی نیت سے اس مذہبی تہوار کو مناتا ہے. اب اس مذہبی معاملات کے اندر بہت سی چیزیں آتی ہیں. اگر جیسے جو ٹیکا لگاتے ہیں ہندو لوگ, جس کو وہ کشکا بھی کہتے ہیں, اگر وہ لگاتا ہے یہ ان کا مذہبی معاملہ ہے, یہ نہیں لگا سکتے ہیں. وہ دھاگا باندھتے ہیں جو سینے پر, یہ مذہبی معاملہ ہے. اور اسی طرح اور بھی کچھ چیزیں ان کی ہے, اگر وہ جو مذہبی چیزیں ہیں اس کو وہ اپنائیں گے تو وہ حکم کفر پہ جاتی ہے بات. پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو اسکول کالجز میں یہ چیزیں آنے لگی ہے نا, ہمارے یہاں انسانیت کا درس دینے والے بہت زیادہ پیدا ہو گئے. مذہبی طبقہ محراب و منبر سے وہ ہو گیا اس معاملے میں خاموش. اگر اویئرنیس وہاں سے دی جائے جن کا یہ جن کی ڈیوٹی تھی ہے, تو یقیناً اس چیز کو لوگ سمجھیں گے کہ بھائی اگر یونیورسٹی کالجز میں یہ چیز منائی جا رہی ہے تو یہ غلط ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے, وجہ کیا ہے اس کی؟ جو میں سمجھا اب تک وہ یہ ہے کہ کالجز یونیورسٹیز کے جو لوگ ہیں نا, ان کا مذہبی لوگوں سے اعتماد اور اعتبار اٹھ چکا ہے بڑی معذرت کے ساتھ. کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اس کے اندر یہ جو مذہبی طبقہ ہے اس میں ایک بہت بڑی تعداد شامل ہے جنہوں نے اپنا رویہ, اپنا انداز ایسا اختیار کیا ہے کہ لوگ ان کے قریب آنا چاہتے نہیں ہیں. اب وہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, ان کا انداز گفتگو ہو سکتا ہے, ان کا عمل ہو سکتا ہے. حتیٰ کہ ایک صاحب مجھے ملے, ان کو ایک مسئلہ تھا دینی, وہ ایک مفتی صاحب کے پاس چلے گئے, میں جانتا تھا انہیں,
जब वो मुझे मिले वो कह रहे हैं उस मुफ्ती साहब ने मुझे इतना झड़क के जवाब दिया कि मेरा दिल ही नहीं करता मैं नमाज भी पढ़ूँ उसके पीछे। तो दीन अखलाकियत भी सिखाता है। आप ऐसा अंदाज इख्तियार करें कि एक शख्स आपसे कुछ पूछना चाहता है, वो पूछने के लिए आए, उसका दिल करे कि हाँ भाई ये मेरा मसले का यहाँ मुझे मिलेगा। तो अगर मेहराब और मिंबर के वारिसीन इस वक्त इन मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। और अब तो सोशल मीडिया भी आपके पास है, हर छोटी गली में बैठा हुआ मौलवी भी अपना चैनल अपना पेज बना के बैठा ही ना, तो इन मसाइल पर गुफ्तगू करें। मजहबी त्यौहार को किसी के मनाने ये हुक्म कुफर है। इस पर आप बहैसियत मुसलमान, जैसे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आप भी समझ रहे हैं ये चीज़, मैं भी समझ रहा हूँ। हमें ये चाहिए कि हम अपने अकीदे अपने नज़रिए के ताल्लुक से बड़ा स्ट्रिक्ट एटीट्यूड रखें कि ये चीज़ है, इसकी बाउंड्री यहाँ तक है, इससे ज़्यादा की मुझे इजाज़त नहीं है, दीन ने दी नहीं है। जब नहीं दी तो मैं इसको क्रॉस नहीं कर सकता। आप मुझे बताएं, हम हिंदुओं का त्यौहार मनाएं, हम रबीउल अव्वल मनाते हैं, वो मनाने आते हैं क्या? ईसाई आते हैं हमारे त्यौहार में, मुहर्रम की महफिल में आते हैं, वो अपने मजहब के मामले में बड़े स्ट्रिक्ट हैं। हम ही सबसे ज़्यादा जो ना बिल्कुल 100 कॉल मुसलमान निकल के आते हैं कि जी इंसान है, इंसानियत के नाम पे सब कुछ हो सकता है। ये नहीं हो सकता। आपको भंगियों से इत्याद करना हो तो आप भंगी नहीं बनते हैं जनाब, आप अपनी लिमिटेशन में रहते हैं। चीज़ें ये होती है, तो इसलिए इस चीज़ पर तवज्जो की जाए और इसकी बिल्कुल भी कहीं भी किसी भी तनाजुर में इजाज़त नहीं दी जाएगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा नाज़रीन कराम, चूँकि आप हमारी ट्रांसमिशन को बराह रास्त मुलाहिज़ा कर रहे होते हैं, तो अगर आपके ज़हन में भी इस तरह कोई सवाल आता है, कोई चीज़ कोई मसला आप पूछना चाह रहे हैं अल्लामा अरसलान साहब से, या कोई बात आप पूछना चाह रहे हैं मुस्तफ़ा बिलाल साहब से, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए अपना सवाल हम तक पहुँचाएँ। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालात को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। जनाब अली नक्शबंदी साहब सराफ़ हज़रत मौजूद हैं और ये मेरी ख्वाहिश है कि अगर हम एक कलाम सुन लें, कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा, तो अगर ऐसा कोई कलाम हमें सुना दिया जाए तो माशाल्लाह, कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा। माशाल्लाह नाज़रीन मौजूद हैं, जवाद भाई भी हमारे दरमियान मौजूद हैं और काशिफ शेख साहब भी मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अहबाब जो है नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नज़ारा पेश फरमाएँ। जी बिस्मिल्लाह। कोई दुनिया नहीं होता तेरा, वो जो हाथ को मैं से नजारा तेरा, माइक का बटन खोलेंगे, माइक का बटन बंद है, आवाज़ पहुंच रही है लेकिन जो है वो सही से आवाज़ हमारे नाज़रीन को नहीं पहुंच पाएगी। और नाज़रीन कराम, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, नहीं बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। और हैदराबाद न्यूज़ की कोशिश है कि कम वसाइल के अंदर इतनी अच्छी ट्रांसमिशन शहर हैदराबाद जैसे शहर के अंदर करवाना, ये काफी सताइश बात है। एक दफ़ा दोबारा शुरू करेंगे जनाब, माइक भी चेक कर नहीं होता तेरा, वो जो हाथ को मैं से ये नजारा तेरा,
نہیں مانگنے والا تیرا، اور کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ میرے بیانی ہی خدا کا جانے، ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ وہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ ہوتا ہے، عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اور مجھے سے ناچیز مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی، سبحان اللہ، تو نے ہر کام بڑی خوبصورت ماشاءاللہ پہ کی میری حمایت کتنی، اور کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی، ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ بہت خوبصورت سما باندھا اللہ کریم آپ دونوں ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آباد و شاد فرمائے۔ آمین آمین جناب محترم مصطفیٰ بلال شیخ صاحب، ان کو ایک چیز کی میں خراج تحسین پیش کروں گا۔ جناب محترم منصب قریشی صاحب، مصطفیٰ بلال شیخ صاحب کو ہم دیکھتے آ رہے ہیں 25 سال سے بہترین کام کر رہے ہیں، اور مذہبی حوالے سے الحمدللہ رب العالمین جہاں جہاں محفل میں صدا دی جاتی ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ میاں سرفراز ٹاؤن کا چیئرمین ہوں۔ ماشاءاللہ پورے حیدرآباد میں جہاں جہاں پہ الحمدللہ اکثر پروگرامات کی دعوت تو میں خود دینے کے لیے جاتا ہوں، اور بہت محبت اور عقیدت کے ساتھ بھلے شہر حیدرآباد کے 8 پروگراموں 7 محفل میلاد کے پروگراموں سب میں ماشاءاللہ شرکت فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو آباد رکھے اور آپ کی پوری ٹیم کو جو ہے شاد و آباد رکھے، ہماری ایونٹس میں بھی تشریف لاتے ہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں۔ بالکل بالکل ایسے ناظرین کرام، آپ نے ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعت سنی، اور چونکہ ایک سما ہے تو میرے پاس علی نقشبندی صاحب آپ کے لیے جو ہے نا ایک حکم آیا ہے، فرمائش ہے، حکم ہے، آپ عرض کہہ لیں اس کو، مطلب آپ سے جو کیا جا سکے وہ کم ہے۔ ہماری عرض یہ پروڈکشن ٹیم کی کہ عزیر بھائی کی خاص طور پہ ہم آپ سے 2 اشعار سنیں کسی بھی کلام کے، چونکہ میں بتاؤں کہ علی نقشبندی صاحب نظامت بہت اچھی کرتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ
قاری بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، پھر ثناءخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ ہیں. تو یہ مائک میں آپ کے حوالے کرتا ہوں اور 2 اشعار کسی بھی کلام کے جس پہ ہمیں لطف آئے، پھر ہم انشاءاللہ بریک کی طرف کریں گے. 5 دنوں سے ہم ان کی آواز کو جو نا ان کی کمی محسوس کر رہے تھے. جی ہاں، آج بھی آواز سننے کو ملے گی جناب. درود پاک کا نذرانہ تمام حاضرین و ناظرین پیش کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، ایک دن ہم سب مدینے جائیں گے، آ جائیں گے. مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، ایک دن ہم سب مدینے جائیں گے. شبیر کے نانا ہے وہ، شبیر کے نانا ہے وہ، اپنے نانا سے ہمیں بلوائیں گے، اپنے نانا سے ہمیں ملوائیں گے. مدینے جائیں گے، مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، ایک دن ہم سب مدینے جائیں گے. سوؤں گا میں آج بھی اس آس پر، سوؤں گا میں آج بھی اس آس پر، آقا خواب میں جلوہ دکھانے آئیں گے، خواب میں جلوہ دکھانے آئیں گے. آخری اشعار. سبز گنبدیں پر نظر جب جائے گی، ہاں سبز گنبدیں پر نظر جب جائے گی، کام سب بگڑے ہوئے بن جائیں گے، کام سب بگڑے ہوئے بن جائیں گے. بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت آواز، انداز، مائک کی میچنگ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت. مطلب آپ علی نقشبندی صاحب، میں اس بات کو فیل کرتا ہوں برابر بیٹھ کے کہ جتنی خوش الہان شخصیت آپ ہیں نا، اللہ یقین کیجئے لطف آتا ہے. ناظرین کرام، یہاں وقت ایک بریک کا چھوٹا سا وقفہ ہے. آپ جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، ہم باتیں کر رہے ہیں مصطفیٰ صاحب سے بھی، علامہ ارسلان صاحب سے بھی، ثناء بھی موجود ہیں. ہم آتے ہیں ایک بریک کے بعد. آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہیے کرم ہے رمضان. کرم ہے رمضان، کرم ہے رمضان. رمضان کرم ہے رمضان، رمضان کرم ہے رمضان، رمضان کرم ہے رمضان، رمضان کرم ہے رمضان. خالق کا پیغام ہے عطائے کون و مکان، عطائے کون و مکان، عطائے کون و مکان. نبی کا یہ فرمان ہے، آل نبی کا اعلان، آل نبی کا اعلان، آل نبی کا اعلان، آل نبی کا اعلان. رمضان رمضان کرم ہے رمضان، رمضان کرم ہے رمضان، رمضان کرم ہے رمضان، رمضان کرم ہے رمضان. انعام ہے خدا کا یہ، بخشش کا اعلیٰ نظام ہے، بخشش کا اعلیٰ نظام ہے، بخشش کا اعلیٰ نظام ہے رحمتیں اور برکتیں، قبول حق و نزول ہے، قبول حق و نزول ہے، قبول
रमजान रमजान करम है रमजान। नाज़रीन कराम, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको हैदराबाद न्यूज़ की बराह रास्त रमज़ान नशरियात करम है रमज़ान में, जो कि आप देख रहे हैं निमरा मस्जिद ऑटोबान रोड से बराह रास्त। और मैं एक बार फिर अपने तमाम स्पॉन्सर शुक्रिया अदा करूंगा, बिलखुसूस निमरा मस्जिद की इंतज़ामिया का, यहाँ के इमाम साहब का, जिन्होंने इस ट्रांसमिशन में अपना हिस्सा मिलाया हुआ है। मस्जिद कमेटी जो है उन्होंने अपना हिस्सा मिलाया हुआ है। और ख़ास तौर पे अतीक साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, जो कि सदर हैं निमरा मस्जिद कमेटी के, जिन्होंने हैदराबाद न्यूज़ की इस ट्रांसमिशन में अपना हिस्सा मिलाया। इस मस्जिद में हम लोग जो है वो इस वक्त यहाँ से बराह रास्त आपको रोज़ाना की बुनियाद पर दीन और दुनिया की मालूमात दे रहे होते हैं। और उसके अलावा मैं शुक्रिया अदा करूंगा मैं तमाम स्पॉन्सर्स का, जिनमें ग्लेमर्स पेंट है, कोरोना पेंट्स है, अल मदीना फ्लोर मिल्स, हाजी महफूज शीरमाल हाउस, लासीफा ब्रेड, निस्बा इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स, जेटली कमोडिटीज, और सहरी का इंतजाम करते हैं हमारे लिए बेक ग्रुप, पल फार्म हाउस और रूफ टॉप रेस्टोरेंट। हम तमाम स्पॉन्सर्स के बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मुस्तफ़ा बिलाल साहब यहाँ मौजूद है। सर, दोबारा आपकी जानिब आऊँगा। माशाल्लाह चाय भी साइड पर आ गई है, हम चाय भी पी रहे हैं, जो कि सहरी का वक्त अब करीब आता जाएगा थोड़े थोड़े लम्हात बाद। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह आप सर्व कर रहे हैं ह्यूमैनिटी को, चीज़ें कर रहे हैं, मैंने कुछ टाइम पहले शायद एक आपकी पोस्ट देखी थी या जो भी मामला था, मुझ तक ये खबर बहरहाल पहुँची थी कि आपने एक कोई दिन मुख्तस किया है ख़वातीन के मसाइल सुनने के लिए, शायद ऐसा कोई मामला भी था। तो इस सिलसिले मुझे बताएगा क्या मामला है कि आप जो है वो उधर भी फोकियत दे रहे हैं कि भाई ख़वातीन में अपने मसाइल जो है वो आके बताएं और हल करवाएं मामला को? जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से है। असल में जब से मैं इस मनसब पे फाइज हुआ, और आप जिस तरीके से देखते हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर और ख़ुसूसन इंटीरियर के अंदर जिस तरीके से ख़वातीन को इग्नोर किया जा रहा है और ख़वातीन को उजागर नहीं किया जा रहा, और तमाम तर जितने भी हमारे पाकिस्तान के अंदर और है खुसूसन हैदराबाद सिंध के अंदर जितने भी इदारे आते हैं, हर जगह पर ख़वातीन की नुमाइंदगी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं समझता हूँ अभी भी कम है नुमाइंदगी, इसको हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। मैंने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब भी मैंने देखा, जब मैं थाने की तरफ नज़र डालता हूँ तो खातून थाने से बाहर नज़र आती है, डरती है अंदर जाने के लिए कि मैं क्या करूँगी, अंदर जाके मुझसे क्या होगा। अस्पताल के अंदर जाए तो अस्पताल के अंदर भी वो लावारिस और लाचार रहती है बेचारी, तो उसके साथ क्या होगा। किसी भी इदारे के अंदर चले जाए वो एक सवाली बनकर रह जाती है बेचारी ख़वातीन। तो मैंने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जुम्मे के दिन के लिए मुख्तस किया, ख़वातीन के लिए स्पेशली बाकायदा उसकी जो सेशन होता है उसको सुनने के लिए हमारी कौंसल मेंबर सदफ एडवोकेट हैं, वो खुद उसको लुक आफ्टर करती हैं, और हमारी समाजी एक रहनुमा हैं, वो भी कौंसल मेंबर है साइमा इंतज़ार, वो भी इस सेशन को देखती है, लुक आफ्टर करती हैं। तमाम तर जिस भी इदारे का उसका मसला होता है हम खुद उसको पर्सनली लुक आफ्टर करते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा उसका इशू हो, उसके घर पे कब्जा हो, उसके पुलिस थाने का मसला हो, उसका नादरा का मसला हो, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का मसला हो, या उसके अदवायात का मसला हो, उसका घरेलू मसला हो। कोशिश ये करते हैं कि जब वो अपने 10 मसले हमसे शेयर करती है तो कोशिश तो हमारी यही रहती है कि 10 मसले हल हो सके, लेकिन मुमकिन तो हर चीज़ नहीं होती 100%, तो 4 या 5 तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके मसले हल हो जाते हैं। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो मैं आपसे यहाँ बात करना चाहूँगा इस हवाले से कि अच्छा, जनरल हैदराबाद की बात है, पूरे हैदराबाद के जो रोड है ना, मतलब वो इंतहाई ख़राब हालत में इस वक्त, चाहे फिर वो लतीफ़ाबाद हो, वो लतीफ़ टाउन हो, या वो कोई और इलाका हो, मैं जितना देख रहा हूँ तो वो हर रोड ही तकरीबन जो है वो खड्डे और बाकी मामला, पानी गटर के मामला, 100 चीज़ें वहाँ देखते हैं। जिम्मेदार किसको समझते हैं, जिम्मेदार कौन है इस चीज़ का? जिम्मेदार वही है जो यहाँ को बोलते थे कि हम यहाँ को ऑन करते हैं, जिम्मेदार तो वही है जिसको हम मुंतखब करते रहे और वो इस मनसब पे फाइज होते रहे, जिम्मेदार तो वही है। आज अगर हमें ये मनसब पे फाइज हुए हैं और 4 साल में अगर हम डिलीवर नहीं कर सके तो जिम्मेदार हम हैं। ये मैं क्लियर वर्ड्स में बात बता रहा हूँ। जो ज़बो-हाली का शिकार तमाम तर रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तबाह-हाली का शिकार है, लटकते हुए तार हैं, ट्रांसफार्मर के हालात देख लें, निकासियात का मसाइल देख लें, पिछले 40 साल को आप उठा के देख लें, मुझे तो कहीं हैदराबाद में तरक्की नजर नहीं आती।
लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं पूरा उम्मीद हूँ कि ये जो हमें टर्न ओवर मिला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फर्स्ट टाइम हैदराबाद के अंदर एक मेजॉरिटी से आगे आई है, और मेयर हैदराबाद जनाब काशिफ खान शोरो साहब की यही मुकम्मल तायद और हिदायत है कि आप आवाम में रहें, उनके मसले को हल करें। आप देखिएगा आटोबान रोड पे अभी जब आते हूँ, माफ कीजिएगा मैं लाइव ट्रांसमिशन में बोला होगा, कोई हामला औरत हो जाए तो मैं समझता हूँ वहीं के वहीं उसको डॉक्टर को बुलाने की हमें नीड पड़ जाए, ये हालात हैं आटोबान रोड के। इस पे मेयर हैदराबाद वहां पर इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, बकायदा 12 से 13 किलोमीटर की अब रोड बनने जा रहा है रिंग रोड के नाम से, जिसके एंड में पुल भी होगा, और बकायदा वहां पर इस तरह का ड्रेनेज सिस्टम डाला जा रहा है कि बारिश अगर 100 मिलीलीटर से भी हो रही होगी तो ऑटोमेटिकली सिस्टम वहां पानी बारिशों का चले जाएगा, और पूरा पानी जाके नहर में जाकर गिरेगा, पानी वहां खड़ा ही नहीं होगा। इस तरह का सिस्टम हम यहाँ हैदराबाद के अंदर लेकर आ रहे हैं। 1 साल के अंदर अंदर आप पूरे हैदराबाद के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आपको नजर आएगा इंशाल्लाह। उम्मीद तो यही है कि हम लोग जो है इस तरह की चीज़ों को देखें। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे अगर पूछना चाहूँ, क्योंकि शहर हैदराबाद में इस वक्त जो हमारे पास सूबाई हुकूमत की अगर बात की जाए तो वहाँ दूसरी पार्टी है, यहाँ पे आप लोग हैं, तो क्या मिलजुल कर काम करने का मामला है या फौकियत ले जाएगा कोई किसी पर? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सूबाई सिंध में भी हम हैं और लोकल गवर्नमेंट भी हम हैं। हम वो नहीं कि हम बोले कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, फंड नहीं, हम उनमें से हैं कि कुछ ना होने पे भी बोलते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पे इख्तियार भी है और फंड भी है और हम करने की नीयत से आए। और आप सूबाई हुकूमत को देखें, उसने पिछले अपने अदवार में इतना ज़बरदस्त डिलीवर करा सिंध को कि आप अस्पताल, कोई भी अस्पताल आप विजिट करें तो अस्पताल के अंदर इंटरनेशनल सहूलतें आपको मैसर होंगी। आपके सामने है जिस तरीके से अस्पताल, जो बच्चों के अस्पताल बन रहे हैं, दूसरे अस्पताल NICVD एक मिसाल है आपके सामने। सूबाई वजीर जनाब हमारे शर्जील इनाम मेमन साहब को अभी हार्ट अटैक हुआ था पिछले दिनों, तो क्या वो आप तो जानते हो उन्हें पर्सनली कि उनके हमारी हालात तो ऐसे कि मुल्क 1 मिनट में लगेगा लंदन चले जाए, अमेरिका चले जाए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जो सिंध हुकूमत ने अस्पताल बनाया मैं वहां जाऊंगा, वहां अपना इलाज कराऊंगा। और लाइन में खड़े होकर शर्जील इनाम मेमन ने वहां पे अपना इलाज कराया और अपना मुकम्मल इलाज वहीं से कराया। आप कोई गरीब हो, अमीर हो, किसी भी तबके से, किसी भी शोबे से उसका ताल्लुक हो, उसको बराबरी सतह पर NICVD पे देखा जाता है और लाइन के जरिए उसको देखा जा रहा है। जस्ट अ सिंगल पेनी भी उसका खर्च नहीं होता, ये उसका मुकम्मल इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है। ये सिर्फ सिंध हुकूमत की आपने डिलीवर किया है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और ये ऐसी बात है कि सिंध जो है वो कुछ बेहतरी की जरिए तो गामजन हुआ है, लेकिन अभी बहुत सारी ज़रूरत है, मज़ीद बेहतरी की बहुत सारी गुंजाइश है। और हमें उम्मीद है कि मुस्तफा बिलाल साहब और इनकी जो टीम है, जो इनके रुफ़का है, वो इस तमाम तर सिस्टम को बड़े अच्छे वे में लेके चलेंगे और उम्मीद है कि शहर हैदराबाद में हम बहुत सी तब्दीलियाँ देखेंगे। अच्छा, मुझे सवाल बता दें अगर काइंडली सवाल आया है तो, बिकॉज मेरे पास सवाल इस वक्त जो है वो मौजूद नहीं है। जी जी जी, अच्छा अलामा साहब, सवाल हमारे पास ये आया है एक कि अगर किसी मुसलमान भाई को मजाक के अंदर ही, मजाकन ही हिंदू या मुसलमान, हिंदू या ईसाई कहकर जो पुकार लिया जाए, मुखातिब कर लिया जाए, या उसको कोई नाम इस तरह का दे दिया जाए, तो इसमें क्या शरई तौर पे कोई गुनाह का मामला होगा? जी बिल्कुल, इसमें 2 बातें। अगर किसी मुसलमान को हिंदू कह रहा है और हिंदू समझ के कह रहा है, तो फिर हदीस भी है कि अगर कोई किसी को काफिर कहता है, वो काफिर समझ के कहता है, दोनों में से कोई ये काफिर होगा। अगर वो है तो ठीक है, और वो नहीं है तो वो कुफर लौटेगा, ये भी हदीस है। अगर वो नहीं है, वो काफिर समझ के नहीं कह रहा, मजाक में कह रहा है, तो शरअन ऐसे शख्स को 100 कोड़े लगाए जाएंगे, जिस शरई सजा है। और ये इसमें कोई नहीं, फिकी किताबों में लिखा है मसला। तो इसलिए जो मजाक में ऐसे कहते हैं, तो बाद वक़्त मैंने भी कई जगहों पे सुना है, और उनके मेरे हिसाब से कई कोड़े जमा हो चुके होंगे अब तक, तो उनको अगर एक साथ ही लगा दिए जाए तो मेरा ख्याल है कि मुझे बहुत सारे मसले है कि आप जो ज़ोहैब भाई पर डायरेक्ट नहीं, मेरे ध्यान में ऐसा कोई शख्स नहीं है। मैंने आपको शरई मसला बताया बाकायदा। तो जो ये कह रहा है दायरा, वो सोचे आज नहीं तो कल सही कोड़े तो लगने पड़ेंगे। कोड़े लगेंगे, बिल्कुल। कितने लगेंगे अल्लामा साहब, कोई है तादाद? देखिए, एक दिन के हिसाब से उनके 300-400 तो हो चुके होंगे अब तक, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पे वो जी हाँ जी हाँ, तो इस हिसाब से मेरा ख्याल है मोर देन 1000 तो हो गए होंगे अब तक। और मैं नहीं समझता कि एक मजलिस में वो सह पाएंगे, इसमें उनकी शहादत भी वाकई हो सकती है, तो इसलिए मुनासिब है कि इसको किस्तों में लगाया जाए। अल्लामा साहब ने जो कोड़ों की बात करी, एहतिसाब की, हज़रत लतीफ़ाबाद के कुछ इलाके हैं
جی ان میں جو ہے اپنا شہری کے دوران جو ہے سب ایک سی ایس ایک سوال ہے، شہری کے دوران کچھ علاقوں میں لطیف آباد کی گیس نہیں ہے اور دن میں جو ہے زیادہ سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، حضرت ایسے لوگوں کو کیا ہوگا جو روزداروں کو پریشان کرتے ہیں؟ دیکھیں ان کی گیس بھی نکالی جائے گی اور بجلی بھی ان کی بند کری جائے گی کل بروز قیامت؟ نہیں، جو ان کا نکالا جائے گا وہ تو ناقابل بیان ہے، لیکن یہ کہ دین آپ کو رمضان میں کہتا ہے کہ آپ آسانیاں پیدا کریں، ظاہر ہے یہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں. اب ہمارے لیے زندگی گزارنا تو مشکل تھا ہی تھا، ہمارے لیے عبادت کرنا بھی مشکل ہو گیا. تو ظاہر ہے یہ ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹیز پوری نہیں کریں گے، یہ خدا کے بڑے سخت جواب دیں اس بارے میں. حتیٰ کہ حاکم وقت کے لیے حدیث ہے کہ اگر وہ انصاف نہیں کرتا تو بروز قیامت وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے آئے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کے گردن کے ساتھ بندے ہوں گے. یعنی یہ چیز اس کو بتائی جائے گی پورے محشر میں کہ جو شخص اس حالت میں آ رہا ہے اس نے انصاف نہیں کیا تھا. یہ شرمندگی کا ایک اس کے لیے لمحہ فکریہ ہوگا. تو اس لیے جو نہیں کر رہا ایسا وہ قابل جو مذمت ہے عمل اس کا. لوگ باغ علامہ صاحب مصطفیٰ بلال صاحب لوگ بغیر سحری کے روزہ رکھنا ہے. بالکل یہ جو ہے ہم اپیل بھی کرتے ہیں، آپ سے گزارش بھی کرتے ہیں لوگوں سے خدا کا خوف کریں. رمضان کریم کا برکت و عظمت اور رحمت والا مہینہ چل رہا ہے. خدا را سحری کے دوران گیس اور لوڈ شیڈنگ کا جو معاملہ اس پہ تھوڑا مہربانی کریں. رضوی سب ڈویژن اس پہ مہربانی کریں. اس پر میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اگر ایسے شخص کو جو ظاہر جانتے ہوئے جان بوجھ کر قصداً لوگوں کے ساتھ ناانصافی سے کر رہے ہیں، ایسوں کو تو بد دعا ہی دینی چاہیے. آپ کو یہ نہ کہے مجھے کہ جی بد دعا دینا غلط کام ہے، نہیں. قرآن کریم کی آیت ہے 6 سپاری کی، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. کوئی بھی غلط بات یا غلط جملہ یا دعا بالجبر کہنا منع ہے مگر الا من ظلم، جس کے ساتھ ظلم ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتی ہے کہ جس کے ساتھ ظلم ہوا اس کو بد دعا دینا جائز ہے. تو یہ ظلم ہی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. اور ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز جہاں آنی چاہیے اس کی جگہ بدل دی جائے. رمضان میں لائٹیں وغیرہ ہونا، عبادت کے ٹائم پہ ہونا، کہ باقی معاملات کو اسی جگہ پہ ہونا، یہ جب اس کی جگہ بدل جاتی ہے ظلم ہوتا ہے. یہ ظلم کر رہے ہیں. تو ان کے لیے تو یہ دعا اور یہ بد دعا ہے میری کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ ان کو غارت کرے. سبحان اللہ جی. اچھا میں یہاں ایک سوال میرے پاس آیا ہے مصطفیٰ صاحب کے لیے، اور مجھے پروڈکشن ٹیم بتا رہی ہے کہ آصف زرداری صاحب کا کمنٹ آیا ماشاء اللہ کا. اب زرداری صاحب کی یہ آفیشیل آئی ڈی ہے یا کوئی فیک آئی ڈی جس پہ ہم نے پہلے ہی بات کی تھی اس طرح کی، تو اب واللہ عالم، لیکن کمنٹ ضرور آیا. اچھا ایک سوال یہاں پر آیا ہے، عائزہ شیخ میرے خیال میں ان کا کمنٹ ہے کہ نوجوانوں کے لیے، یوتھ کے لیے ابھی کیا پلانز ہیں؟ ہمارے پاس یوتھ کے حوالے سے ہم ابھی بہت زبردست انیشیٹو لینے جا رہے ہیں. ہم تمام تر جتنی بھی یوتھیز ہیں اس کے اندر یوتھ کے حوالے سے ہم اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہو گئی یوتھ کے حوالے. آپ جانتے ہیں کہ یوتھ وہ جب بھی اسکول یا کالجز کے اندر جیسے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں تو ان کا رجحان نشے کی طرف راغب ہو رہے ہیں اور دوسری طرف وہ راغب ہو رہے ہیں. تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس بار ہم ایک انیشیٹو لیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے جتنے بھی گراؤنڈس ہیں وہ ویران ہو چکے ہیں، کوئی ہمارے پاس کھیل کی ایکٹیویٹی موجود نہیں رہی. اس کے بعد میں نے کیا کرا، جب میاں سرفراز ٹاؤن کے اندر آیا تو ہمارے پاس گیم ہے ہی نہیں. گراؤنڈ کا ہے میاں سرفراز میں، ایک بھی گراؤنڈ موجود نہیں ہے. تو میں نے اپنے ہی آفس کے اندر باہر جو ایک ایریا بنا ہوا اچھا خاصا بڑا ایریا، میں نے اسی جگہ پر مارشل آرٹس اکیڈمی اوپن کر لی فری آف کاسٹ. ایک بندہ ایکسرسائز میں رہتا ہے تو اس کا باڈی فٹنس بھی رہتی ہے، اور وہ جب اسپورٹس کی طرف آگے جائے گا، جب وہ سندھ گیمز کھیلے گا، نیشنل گیمز کھیلے گا، انٹرنیشنل گیم کھیلے گا، تو لازمی بات ہے ملک کا نام، اپنے ماں باپ کا نام بھی روشن کرے گا اور اس طرح کے نشے یا دوسری جگہوں سے وہ بچے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا ناظرین کرام، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس سوالات کی کثیر تعداد ہے. مہرو چوہان صاحبہ اور دیگر لوگ جو ہے وہ، شمائلہ صاحبہ وہ جو ہے وہ سوالات کر رہی ہیں میرے خیال میں. اچھا 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 صحیح ہے جی. تو سندھ میں وہی یوتھ کے معاملات کو لے کر اور ان کی ایکٹیویٹیز کو لے کے بیسیکلی سوالات ہو رہے ہیں. تو میرے خیال سے جو ہے وہ ہمارے پاس چلیں، میں ایک یہاں پہ مزید بات ایڈ کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے اپنی مدد آپ کے تحت کام کیا، کیا آپ کی جو حکومت ہے وہ سندھ بھر میں اس طرح کوئی معاملات کو کر رہی ہے مینیج؟ بالکل الحمدللہ سندھ حکومت تمام تر جتنے بھی، ابھی آپ تو جانتے ہیں کہ سندھ حکومت کی ہی تمام تر میئرز سندھ حکومت کے ہیں، تمام تر یو سی کے چیئرمین بھی سندھ حکومت کے ہیں، تمام تر ٹاؤن چیئرمین بھی سندھ حکومت کے ہیں. ہاں گنے چنے آٹے میں نمک کے برابر کسی اور پارٹیز کے بھی ہوں گے، لیکن اکثریت پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. تو جو ہمارا انیشیٹو ہے وہ سمجھ لیں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے نا. بلاول بھٹو صاحب نے بڑی کمپلین کی تھی چنو نئی سوچ کو، تو وہ بھی معاملہ جو ہے نا وہ ایک سوال
میرے ذہن میں ابھرا تھا کچھ ٹائم پہلے، ہم ڈسکس کر رہے تھے اس چیز کو کہ بلاول بھٹو صاحب نے کمپین کی تھی چنو نئی سوچ کو، لیکن چہرے پرانے ہی ہیں، تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ نئی سوچ کام کر بھی پاتی ہے۔ دیکھیں لازمی بات ہے، دیکھیں آپ بچہ کتنا بھی بڑا ہو جائے لیکن وہ اپنے ماں باپ کے نیچے ہی رہتا ہے، اسی طریقے سے بہت ساری ایسی ایم ایل ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں یا ٹاؤن چیئرمین ہیں، میری مثال لے لیں، مجھ سے پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کوئی ٹاؤن چیئرمین اس طرح کا نہیں تھا، میں بالکل نیو فیس ہوں آپ لوگوں کے لیے، سب کے لیے، میری طرح اس طرح بہت سی ایسی مثالیں سندھ کے اندر جو وہ آئے ہیں۔ دیکھیں پرانے لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ ہماری رہنمائی کریں، اس وجہ سے ایک مکسچر آیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمارے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک نوجوان ہیں، وہ آپ جانتے ہیں ویل کوالیفائڈ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پاس آؤٹ ہے، تو ان کی جو تھاٹس ہیں، ان کی جو سوچ ہے، وہ جو یوتھ کو لے کے چل رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں نہ اس سے پہلے ان جیسا کوئی آیا تھا حکمران، ان جیسا میں سمجھتا ہوں کوئی آئے گا۔ بہت ہی ان کی اعلیٰ سوچ ہے اور بہت ماڈرن سوچ ہے، وہ اپنے آپ کو خود سرو کر رہے ہیں اس نوجوان کے اندر، جہاں وہ نوجوان اپنے آپ کو کسی اور مشغول کرتے ہیں، انہوں نے اپنی پوری زندگی صرف اپنی عوام کے لیے وقف کر دی ہے۔ چلیے جی، یہ تو بہت اچھی چیز ہے، اور ناظرین کرام چونکہ اب وقت قلیل ہے، باتیں طویل ہیں، اور لٹرلی مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے گفتگو کرنے میں، لیکن چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش بہت کم ہے، بس میں آخر میں اب یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے، بطور چیئرمین آپ جو ہے وہ سرفراز ٹاؤن کے لوگوں کو، وہاں کے رہنے والوں کو، اور پھر پورے ہمارے دیکھنے والوں کو، کیونکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری جو ٹرانسمیشن ہے سر وہ نہ صرف پاکستان ہے بلکہ باہر ممالک میں دیکھی جاتی ہے، ہمارے جو ویورز ہیں وہ باہر ممالک کے بھی، جن کے کمنٹس کے تھرو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی وہ بھی اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے تمام دیکھنے والے لوگ بالخصوص حیدرآباد نیوز جو کوششیں کاوشیں کر رہا ہے حیدرآباد کے اندر، اس کو لے کر کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ رمضان کا مہینہ ہے، عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ حیدرآباد نیوز کی جس طریقے سے حیدرآباد کے لیے خدمات ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ایسی خدمات کوئی اور نیوز چینل یا کوئی اور میڈیا چینل یا کوئی اور سوشل پلیٹ فارم ایسی خدمات دے پایا۔ عزیر خان زئی صاحب ایک خراج تحسین کے مستحق ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ اس کی اولاد ہے جنہوں نے ان کو سکھایا کہ کس طرح کرتے ہیں۔ وہ میں ایک بار اس لائیو ٹرانسمیشن کے تحت ان کے والد صاحب کو اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام نصیب فرمائے، انہوں نے جس طریقے سے میڈیا کے لیے خدمات دی، حیدرآباد کے لیے خدمات دی، وہ ناقابل فراموش ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے زہیب لطیف نیازی صاحب جس طریقے سے حیدرآباد، یہ دو سمجھ لیں یہ دو خاندان نہیں، یہ دونوں بھائی ہیں اس طرح سے سگے، جس طرح حیدرآباد کو یہ نیوز کو لے کے چل رہے ہیں، ایک سیدھا ہاتھ ہے تو یہ الٹا ہاتھ ہے، اگر ایک ہاتھ بھی آپ کا ہو جائے تو ہم پیرالائز ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے یہ دونوں بھائی اسی طریقے سے حیدرآباد نیوز کو لے کے چل رہے ہیں۔ آج یہ حیدرآباد نیوز صرف حیدرآباد نہیں، سندھ نہیں، پاکستان نہیں، ورلڈ وائڈ میں دیکھا جاتا ہے۔ میرے خود کے ریلیٹیو امریکہ، لندن اور وہاں پہ دبئی میں موجود ہے، وہ بتاتے ہیں حیدرآباد نیوز جس طریقے سے وہاں بھی ان کو دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، میں بہت زبردست شکر گزار ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ حیدرآباد نیوز دوسرے آنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال بنے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ ناظرین کرام چونکہ اب وقت ہمارے پاس بہت زیادہ کم رہ گیا ہے، میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کا مصطفیٰ بلال صاحب آپ کا کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور بہت ساری باتوں پر ڈسکس کیا ہے۔ علامہ اسلام صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف فرما ہوئے آج بھی، اور ہم مستقل طور پر ناظرین کرام روزانہ کی بنیاد پر آپ کے سامنے جو ہے وہ موجود رہیں گے، اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کو جو ہے وہ مہمانان سے ملوائیں، ان سے گفتگو کریں، علماء دین سے دینی معلومات حاصل کریں، اور اس سے ہمارے پاس بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے، ہماری نالج کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ جناب علی نقشبندی صاحب سر ہمارے پاس نعت حضرت موجود ہیں، تو ہم نعت کی طرف یہاں جائیں گے، کاشف صاحب سے نعت سنیں، پھر ہم اسلام کی جانب آگے بڑھیں۔ ماشاءاللہ جناب محترم محمد کاشف شیخ صاحب آپ تشریف لائے، جناب جواد حسینی صاحب تشریف لائے، کوئی امید کرتے ہیں کہ اللہ کریم آپ کی ہم سب کی زندگی باقاعد رکھے، تو آئندہ بھی انشاءاللہ پروگرام میں آپ ہمارے اس کرم رمضان ٹرانسمیشن اس کا بنیں گے۔ ان دونوں ثنا خانوں کے بارے میں بتاتا چلوں کہ پچھلے کم و پیش 3 سالوں سے الحمدللہ کم و پیش 3 سالوں سے ہمارے یہ کرم رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں، عمدہ پڑھنے والے اللہ کریم سب کو آباد و شاد فرمائے۔ جناب محترم محمد کاشف شیخ فردوسی صاحب۔ مائک کھول لیجئے گا جناب کاشف صاحب۔ اللہم صلی علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں
آپ سا دونوں کیا انتخاب ہے آپ سا دونوں جہاں میں نہیں نظر آیا ہی نہیں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. اور جن کو سرکار نے نوازا ان کے لیے سب کو نوازا الحمدللہ. تو شاعر نے کہ خوب کہا آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ میں نے دامن کس چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں میں نے دامن کس چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا کوئی ثانی ہے نہ رب کا نہ میرے آقا کا کیسا ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں. اور ازل سے اب تک نانا بھی آئے نواسے بھی آئے مگر ایک نانا اور ان کے دو نواسے ایسے آئے کہ دنیا میں ان کی مثال نہیں ملتی. اللہ کہ جب نانا سجدے میں جاتے ہیں تو پشت پر نواسے آ کر تشریف فرما ہو جاتے ہیں اور نانا سجدے کو طویل کر دیتے ہیں. اللہ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعر نے خوب کہا جب تلک پشت پہ حسنین رہے اے فیضی جب تلک پشت پہ حسنین رہے فیضی سر کو سجدے سے محمد نے اٹھایا ہے نہیں سر کو سجدے سے میرے آقا نے اٹھایا ہے نہیں. کیسے اٹھاتے؟ کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. ماشاءاللہ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا نہیں. میں گزارش کروں گا تمام احباب سے کہ آج ختم نبوت کے حوالے سے جو ہے ہم نے نعرہ بلند کرنا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت جناب ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز اور خوبصورت آواز کے مالک کاشف صاحب ثنا خوانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے. اور ناظرین کرام اب چونکہ وقت بہت قلیل ہے اور ہمیں اپنے اس ٹرانسمیشن کو سمیٹنا ہے اور میں ایک مرتبہ پھر بے حد مشکور ہوں جناب مصطفیٰ بلال صاحب
آپ کا آپ تشریف لائے, آپ کی تشریف ہوئی. میں شکر گزار ہوں جناب علامہ ارسلان صاحب آپ کا, اور ان کے علاوہ ثناء آزاد یہاں موجود, آپ دونوں کا بہت شکریہ, آپ لوگ تشریف لائے. علی نقشبندی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لاتے ہیں, اور ہمیں قربت ہوتی ہے آپ سے جب تو پھر لطف ہی بڑھ جاتا ہے. آپ کی مہربانی کہ ہم تشریف لاتے ہیں مگر پوری ٹیم پھر ہمیں سحری کھلاتی ہے. سبحان اللہ. اور اسی کے ساتھ جو ہے میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے اسپانسرز کا, بالخصوص گلیمر پینٹس, کرونا پینٹس, المدینہ فلور ملز, حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس, لاسیفہ بریڈ, نزوہ انٹرنیشنل کاسمیٹکس, جیٹلی کموڈیٹیز, اور سحری کا اہتمام کرتے ہیں بیگ گروپ, پرل فارم ہاؤس اور روف ٹاپ ریسٹورنٹ. آپ تمام احباب کا بہت شکریہ. اور بالخصوص وہ تمام تر ناظرین جو ہمیں دیکھتے ہیں اپنے موبائل فون کی اسکرین پر دیکھتے ہیں یا اپنے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر دیکھتے ہیں, ان کا بہت شکریہ, ان کا بہت مشکور کہ وہ آپ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں, ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. اور یہی ہماری طاقت ہے جو آپ لوگوں سے ملتی ہے, آپ لوگوں کی لائک صورت میں, کمنٹ صورت میں, آپ لوگ شیئر کرتے ہیں ہماری ٹرانسمیشنز کو, اور جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ تمام تر سوالات یہاں پہ شامل کیے جائیں, اور اگر شامل نہیں کر پاتے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگلے دن ان سوالات کے جوابات علماء کرام سے ہم لوگ حاصل کر لیں. ناظرین کرام, یہاں چونکہ وقت جو ہے وہ سحری کی جانب آگے بڑھ رہا ہے, تو میں آپ کا میزبان انصب قریشی آپ سے چاہوں گا اجازت. علی نقشبندی صاحب بھی یہاں موجود ہیں, کل دوبارہ ہم ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے براہ راست سحری کی نشریات میں. علی نقشبندی صاحب آپ بھی اللہ حافظ کر دیجئے تاکہ ہم پھر دعا کی جانب آگے بڑھیں. ناظرین, اللہ کریم آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. کل انشاءاللہ اللہ رب العزت نے زندگی بخیر رکھی, آپ کی ہماری ملاقات اسی مقام پہ اسی جگہ ہوگی, نئے موضوع ہوگا, نئے مہمان ہوں گے, نئے ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آپ اور ہم ہوں گے آمنے سامنے. آپ ہمیں دیکھیں گے, ہم آپ کو دیکھیں گے, ذکر خدا, ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوگا. اور دعا کریں تمام احباب میرے بہت ہی کرم فرما مرحوم حاجی عبدالکریم گھانگرہ صاحب, جناب زہیب بھائی, اور جناب محترم حاجی عبدالغفار مہمان صاحب, اللہ کریم حاجی صاحب کی اور حاجی عبدالکریم صاحب کی بخشش اور مغفرت فرمائے, اور زہیب صاحب اور نور محمد بھائی کو اللہ کریم آباد و شاد فرمائے. جناب بالکل جناب علی, اور میں اب گزارش کروں گا علامہ ارسلان صاحب سے کہ ہم دعا کی جانب آگے بڑھیں گے. ہم لوگ جو ہے وہ عزیر بھائی کے والد محترم کے لیے دعا کریں گے, زہیب بھائی کے والدین کے لیے, اور بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے لیے. اور اچھا, ابھی چند دنوں پہلے بلال بھائی کی خالہ کی وفات ہوئی تھی, تو ان کے لیے بالخصوص دعا کریں گے ہم لوگ. جاوید اقبال صاحب کے لیے بھی جو ہے وہ دعا, ان جاوید اقبال صاحب کی والدہ کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے, تو وہ بھی ہم نے کرنی ہے. تو جتنے بھی مرحومین, جملہ مرحومین ہیں, ان کے لیے دعا کیجئے, اور بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے لیے. جناب وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب العالمین, مولا کریم اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. جتنے بھی احباب نے تعاون کیا مولا, ان کے تعاون کو قبول فرما. سب کے رزق حلال میں خوب خوب برکتیں عطا فرما. جتنے احباب یہاں موجود ہیں, سب کی تمام نیک جائز دعائیں, التجائیں, نیک تمنائیں, سب پر رحمت کی نظر فرما. یا رب العالمین, عزیر خان زئی کے والد مرحوم کی بخشش و مغفرت فرما, زہیب بھائی کے والدین کی بخشش و مغفرت فرما, مصطفیٰ بھائی کی خالہ کی بخشش و مغفرت فرما, جاوید بھائی کے والدہ کی بخشش و مغفرت فرما. جتنے احباب یہاں موجود ہیں مولا, ان کے جتنے عزیز و اقربا, دوست احباب دنیا سے چلے گئے, سب کی بخشش و مغفرت فرما. سب کو غریق رحمت فرما, سب کے درجات کو بلند فرما, سب کو قبر سے حشر تک کی تمام منزلوں مرحلوں میں کامیاب فرما. بروز محشر شفاعت مصطفیٰ نصیب فرما, بروز محشر اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما. مولا کریم رمضان المبارک کا صدقہ فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم و کرم فرما, ان کو آزمائش سے, پریشانی سے, مشکلوں سے نجات عطا فرما, ان کی غیب سے مدد فرما, ان کے حال پر کرم فرما. مولا کریم دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما, دین اسلام کا بول بالا فرما. جتنی بھی دعائیں مانگی مولا نعلین مصطفیٰ کا صدقہ سب مقبول فرما. اللہم من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.